50 سالہ معاہدہ گلف کنٹریز کے ساتھ امریکہ کا تھا کہ وہ ان کو دفاعی ضروریات کو پورا کرے گا، تو وہ سارا کا سارا تو ایک سائڈ پہ ہو گیا، امریکہ کو مائنس کیا جا رہا ہے۔ تو سر سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا، ہم چند روز پہلے تک تو یہ توقع تھی ہمیں کہ ایران اور امریکہ کے درمیان اب چیزیں پازیٹیو نوٹ پر آگے بڑھیں گی اور جنگ بندی کے بعد اب پوری دنیا جو ہے وہ اس خطے میں امن دیکھے گی، لیکن ابھی پھر جو مسئلہ شروع ہو گیا ہے۔ کل سینٹ کام کے مطابق 5 گھنٹے تک ایران کے مختلف شہروں پر بمباری کی گئی ہے، اور مزید وہ اب کہہ رہے ہیں کہ ہم اس سے زیادہ ایگریسو جو ہے وہ بامبنگ کریں گے اب ایران پر۔ تو آپ کو یہ معاملہ کس طرف جاتا دکھائی دے رہا ہے؟ جی السلام علیکم، بہت وعلیکم شکریہ آپ السلام۔ کو مجھے پروگرام پہ لینے کا۔ یقینی طور پہ بڑی گمبھیر سچویشن ہے، اور پچھلے تقریباً 3-4 دن سے یہ ملٹی پلائی ہو رہی ہے۔ تو اس کو پہلے تو اس حوالے سے دیکھنا ہے کہ سچویشن یہاں تک پہنچی کیوں، جب اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 17-18 کو ایم او یو جون کو سائن ہو گیا تھا، اور 22 تاریخ کو پھر یہ جو بات چیت بھی سٹارٹ ہو گئی تھی، تو اس حوالے سے میرے خیال میں ان چیزوں کو تھوڑا سا دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز میرے خیال میں تو یہ ہے کہ جو 14 نکات پہ جو بات ہوئی تھی، اس کے اندر جب یہ ٹیکنیکل بات چیت شروع ہوئی ہے، تو اس کے اندر پرائرٹی کے اوپر سب سے پہلا مسئلہ تو پرائرٹی کے اوپر آیا، کیونکہ اسٹریٹ آف ہرمز پہ اگر آپ دیکھیں تو ایران کا جو اس وقت اسٹریٹجک لیور ہے وہ اسٹریٹ آف ہرمز ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو وہ اپنے تمام باقی جو باتیں جن کے اندر بڑا امپورٹنٹ ہے اس کے لیے، ایک تو نیوکلیئر کے اوپر بات چیت کو وہ تھوڑا سا طریقے سے بات کرنا چاہتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ جو اس کی ڈسٹرکشن ہوئی ہے اس کے حوالے سے اس کو ہی نیڈس منی، اور اس کے لیے سینکشنز کو اٹھانا تھا، اس کے لیے جو ان کے ایسٹس فریز ہوئے تھے اس کے اوپر انہوں نے انفریز کرنا تھا، جس میں 6 بلین کو اپ فرنٹ دیا جانا چاہتا تھا، اس کے بعد 6 بعد میں اور دینے تھے، اور اسی حوالے سے قطر میں جو بات چیت تھی وہ یہ اسی حوالے سے چل رہی تھی۔ جی اور دوسرا پہلو اس کا یہ تھا کہ اس میں انہیں تقریباً 300 بلین جو وہ ان کی پیمنٹ ہونی تھی۔ تو یہ ساری وہ باتیں جن کے اندر بڑی اچھے طریقے سے بات چیت ہو رہی تھی، لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ تھا کہ جو پہلا پوائنٹ تھا کہ تمام فرنٹس پہ وار کو ختم کیا جانا چاہیے، تو وہ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ امریکہ کا ایک ٹرائی لیٹرل اگریمنٹ ہوا تھا لبنان کا، اسرائیل کا اور ایران اور یو ایس اے کا، کہ یہ تمام فرنٹس پہ جو ہے اس کو ختم کیا جائے گا وار کو، وہ ختم نہیں ہوئی۔ اسرائیل آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد بھی یہ چیزیں جاری رہی۔ جی تو اب ایران کے لیے پرابلم یہ تھا کہ ایران آلریڈی دیکھیں 3 دفعہ جو ہے وہ بد اعتمادی کی فضا امریکہ کی طرف سے دیکھ چکا ہے۔ تو ان کے حوالے سے اب یہ ان کے لیے ایک سروائیول کی جنگ ہے، جس کے اندر ظاہری بات ہے کہ انہیں اسٹریٹ آف ہرمز کو اگر دیکھا جائے تو وہ اس کو ریگولیٹ کرنا چاہتا ہے جب تک کہ یہ معاہدات کسی ایک شکل میں نہیں آ جاتا، اور لیکن یہی سر وہ ایسے چیز ایسے سر ہے۔ معاہدہ کسی شکل میں کیسے جائے گا جب دونوں جانب سے چلیں؟ اچھی چیز یہ تھی کہ پازیٹیو نوٹ پر ڈسکشن کا ایٹ لیسٹ آغاز ہو گیا، اب تو دوبارہ باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ جو سائن ہوا وہ بھی ختم ہے، سیز فائر تو آلریڈی ختم ہو چکا ہے۔ تو ایسے ماحول میں پھر دوبارہ کس طرح، مطلب ایران کیسے میک شور کرے گا کہ وہ میکسیمم گین کرے یہاں پہ، جب ایران کی جانب سے ابھی آبنہ ہرمز پہ جو ہے وہ جہازوں پر حملہ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد معاملہ یہاں تک پہنچ گیا؟ دیکھیں ایران نے یہ پہلے میں اسی طرف آ رہا تھا کہ ایران نے کیوں کیا۔ ایران نے اس لیے کیا کہ اسٹریٹ آف ہرمز سے دیکھیں جو اندر 13 امریکن بیسز تھے جو کہ ایران نے تباہ کر دیے، تو امریکہ کے لیے ایک بہت بڑا یہ سیٹ بیک ہوا ہے کہ جو 50 سالہ معاہدہ گلف کنٹریز کے ساتھ امریکہ کا تھا کہ وہ ان کو دفاعی ضروریات کو پورا کرے گا، تو وہ سارا کا سارا تو ایک سائڈ پہ ہو گیا۔ اور اب امریکہ دیکھ رہا ہے کہ ایران کی وجہ سے یہ سارا گلف کا جو دفاعی نظام ہے وہ ایک نئی شیپ لے رہا ہے، جس میں کہ امریکہ کو مائنس کیا جا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے جو اسٹریٹ آف ہرمز کا رول یہی تھا کہ امریکہ اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے پش کرنے کی کوشش کی ساؤتھ آف یہ جو ساؤتھ آف اسٹریٹ آف ہرمز کا علاقہ ہے جو کہ عمان کی اس میں آتا ہے ٹیریٹوریل واٹرز میں،
اس کے تھرو وہ اپنے شپس کو لے جانا چاہ رہے ہیں. تو میرے خیال میں تو وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے تھرو وار مشینری ایمونیشنز اور یہ ساری چیزیں ریلوڈ کی جائے ان بیسز کے اوپر. اور جو کہ ایران اپنی سالمیت کے حساب سے دیکھتا ہے کہ اگر یہ دوبارہ ریلوڈ ہو جاتے ہیں سارے بیسز تو یہ دوبارہ سے ایک نیا کانفلکٹ کا آغاز ہو جائے گا. بالکل ٹھیک. تو ابھی جو امریکہ کی پوزیشن ہے, امریکہ ابھی بہت دور سے کھڑے ہو کے یہ سارا کام کر رہا ہے, اس لیے کہ نہ اس کے پاس بیسز ہیں, نہ اس کے ایئر کرافٹ اتنے دور جا کے اڑ کے جا سکتے ہیں, کیونکہ ایئر کرافٹ کیریئرز بھی نزدیک نہیں آ سکتے. جی. تو یہ جو ابھی پن پرکس ہو رہی ہیں, یہ میرے خیال میں تو ایک پریشر ٹیکٹکس ہیں. نہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ مستقبل قریب میں دوبارہ یہ دونوں ممالک مذاکرات کی میز پر بیٹھے ہوں گے؟ جی یقیناً. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی دیکھیں لاجیکلی یہ وار آگے نہیں جا سکتی ہے جس طریقے سے چل رہی ہے. اور اس میں آپ دیکھیں امریکہ کا تقریباً پر ڈے 2 سے 3 بلین کا اس کا نقصان ہو رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو پروڈکشن لائن ہے وہ بھی اتنی سٹیبل نہیں ہے. تو امریکہ یہ سسٹین کر ہی نہیں سکتا. میرے خیال میں تو یہ جو ابھی شروع کیا گیا کام, یہ اپنی انٹرنل فرنٹ کو بھی دیکھیں کہ امریکہ میں اس وقت جو ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اپنی ریٹنگز بہت لو جا رہی ہیں.